زخم کافی گہرا لگا تھا۔ ڈاکٹر اپنی سی کوشش کر رہے تھے جبکہ فجر کوریڈور میں اپنا سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سارے لمحے کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ حنان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محبوب تھا۔ وہ اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں تابش کو کھو چکی ہوں، ہمیشہ کے لیے تمہیں نہیں کھونا چاہتی حنان، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا پلیز۔ وہ رو رہی تھی، پھر اپنے خون آلودہ ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ حنان ایم سوری حنان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کیا کروں اب؟ حنان، اس نے کوریڈور میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ تابش کو وہ اسی ہاسپٹل میں کھو چکی تھی، اور اب حنان، اللہ میرے حنان کی حفاظت فرما، میرے پروردگار، میرے رب، میرے مالک، میری مدد فرما، حنان کو ٹھیک فرما دے۔ وہ ٹہلتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ جب ڈاکٹر قمر باہر آئے، فجر انہیں نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہی از فائن ناؤ۔ فجر ایک دم سے نیچے گر گئی، اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ ڈاکٹر قمر نے اسے شانوں سے تھام کے اٹھایا اور بینچ پہ لے جا کے بٹھایا۔ ریلیکس فجر بیٹا، حنان کو ہم روم میں شفٹ کر رہے تب آپ مل لینا ان سے۔ وہ اسبات میں سر ہلانے لگی جبکہ ڈاکٹر قمر آگے بڑھ گئے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ حنان دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ ایک بار پھر اسے سب دھندلا دھندلا سا نظر آنے لگا۔ ہاتھ بڑھا کے اس نے حنان کے کشادہ ماتھے سے اس کے بکھرے بال ہٹائے۔ بے ساختہ اس نے جھک کے حنان کے لبوں پہ اپنے نرم لب رکھ دیے۔ آنسو اس کی آنکھ سے پھسل کے حنان کے ماتھے پہ گرے ہی تھے۔ کسی احساس کے تحت حنان کی آنکھ کھل لی۔ فجر اس کے بے حد قریب تھی۔ فجر گھبرا کے ایک دم سیدھی ہوئی تھی اور اب شرمندگی سے نظریں چرانے لگی۔ حنان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں وہ بخلا گئی تھی۔ بیٹھو یہاں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے بیڈ پہ فجر کو بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ فجر جھنپی ہوئی بیٹھ گئی۔ حنان نے اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسے اچانک رونا آ گیا۔ حنان ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ حنان اس کا ہاتھ نرمی سے دباتا اسے رونے سے روکنے لگا۔ تم جیسا چاہو گی وہی ہوگا فجر۔ میں اپنا وعدہ شاید بھول گیا تھا، تبھی تمہیں اپنے پاس رکھنے پہ فورس کر رہا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ جو تم چاہو گی وہی ہوگا، آئی پرامس۔ وہ کمزور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسے اچانک سے تابش یاد آیا۔ اس کا دل جیسے رک گیا ہو۔ میں تھوڑا ٹھیک ہو جاؤں فجر، پلیز کچھ دن ویٹ کر لو گی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا فجر سے۔ اسے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ اب کیا بتاتی اسے کہ وہ نہیں چاہتی اس سے الگ ہونا اب۔ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ہمیشہ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتی ہے حنان کے ساتھ۔ وہ ڈسچارج ہو کے گھر آ چکا تھا۔ اب بیڈ پہ آنکھیں موندے وہ لیٹا ہوا تھا۔ فجر ابھی کمرے میں آئی تو انس رو رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور انس کو گود میں لے کے وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ جب حنان کی آنکھ کھلی، فجر کہاں جا رہی ہو؟ وہ ایک دم سے رک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ انس نے جگا دیا تمہیں؟ میں جاگ ہی رہا تھا۔ کہاں لے جا رہی ہو انس کو؟ وہ پوچھنے لگا۔ وہ مجھے لگا کہیں تم جاگ نہ جاؤ تو۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، میرے پاس لاؤ انس کو پلیز۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا بولا۔ فجر انس کو لے کے اس کے پاس آئی اور آرام سے اس کے پاس انس کو لٹایا۔ حنان کو دیکھ کے انس کھلکھلانے لگا جبکہ حنان مسکراتا اسے دیکھنے لگا اور فجر دونوں کو
دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ طمانینت سے اس کے اندر اتر رہی تھی۔ بہت اٹیچ ہو گیا ہے انس تم سے، دیکھو تو کیسے ہنس رہا ہے۔ وہ اپنی دھن میں انس کو دیکھتی کہہ رہی تھی، جبکہ حنان اسے نظر بھر کے دیکھنے لگا۔ بیٹے اپنی ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، بٹ یہاں تو مسٹر انس اپنے پاپا سے زیادہ اٹیچ ہے۔ وہ انس کا ہاتھ چومتی بولی۔ حنان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے اپنی کہی ہوئی باتیں یاد آئی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ایم سوری حنان، ان سب باتوں کے لیے۔ حنان انس کو دیکھنے لگا۔ لگتا ہے بھوک لگی ہے انس کو، وہ بات ٹالتے بولا تھا، جبکہ فجر سمجھ چکی تھی۔ وہ بھی انس کو دیکھنے لگی۔ میں انس کے لیے فیڈر بنا کے لاتی ہوں، کہہ کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ حنان لبوں پہ زخمی مسکراہٹ سجائے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ ایم سوری فجر، بہت کوشش کی کہ تابش سے اپنا کیا ہوا پرامس پورا کر سکوں، لیکن تم سے محبت ہو گئی، اور محبت میں اتنا سیلفش ہو گیا کہ تمہاری مرضی جانے بنا تمہیں فورس اپنے پاس رکھنا چاہا۔ فجر، ایم سوری فار ایوری تھنگ، بٹ اب جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ مجھے تم عزیز ہو، لیکن تمہاری خوشیاں مجھے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ خود سے بولتا اب انس کو دیکھ رہا تھا، جو تابش کی کاپی تھا۔ اس نے مسکرا کے انس کے گال پہ پیار کیا۔ کچن میں کپ دھو کے اپنی جگہ پہ رکھ کے جیسے ہی وہ مڑی، اسے بڑی زور سے چکر آیا۔ اپنا سر تھامے وہ کرسی کا سہارا لے کے وہیں بیٹھ گئی، اور کوہنی ٹیبل پہ ٹکا کے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کافی دنوں سے اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تو چونک کے اوپر دیکھنے لگی۔ فجر، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھ گئی تھی یہاں میں، وہ مسکرانے کی کوشش کرتی بولی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ مجھے آواز دی ہوتی۔ فجر کے تشویش بھرے انداز پہ وہ مسکراتا وہیں دوسری کرسی پہ بیٹھ گیا۔ سوچا دیکھ لوں کیا کر رہی ہو۔ میں آ رہی تھی بس، فجر نظریں چراتے بولی۔ حنان غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ بہت کمزور ہو گئی ہو، وہ اس کی سفید رنگت زدہ زرد پڑ چکی تھی۔ اسے افسوس ہونے لگا، وہ ایک ساتھ دو لوگوں کو سنبھال رہی تھی، انس اور حنان۔ اس نے بے اختیار ٹیبل پہ رکھے فجر کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ فجر چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ حنان کے چہرے پہ نرم مسکراہٹ تھی۔ خیال نہیں رکھ رہی اپنا تم؟ فجر، رکھ تو رہی ہوں، فجر مسکرانے کی کوشش کرتی بولی۔ مجھے تو نہیں لگ رہا ایسا کچھ، بہت ویک ہو گئی ہو۔ وہ اسے غور سے دیکھتا بولا۔ نہیں تو؟ وہ اس سے نظریں چرا کے بولی۔ فجر، کوئی بات ہے جو تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے؟ حنان کے پوچھنے پہ فجر نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ فجر کی آنکھوں میں خود بخود پانی جمع ہونے لگا۔ وہ نظریں چراتی سر جھکا گئی۔ حنان اس کے قریب ہو کے اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنا لیا۔ کیا ہوا ہے فجر؟ کچھ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی بمشکل بولی ہی تھی۔ فجر، کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہے بتاؤ مجھے۔ وہ پریشان ہی ہو گیا، جبکہ فجر سر جھکائے باوجود کوشش کے بھی رونے لگ گئی۔ فجر، حنان کی دھیمی آواز میں پکارنے پہ وہ اسے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے معاف تو کر دیا نا حنان؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ کس لیے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری وجہ سے یہ سب ہوا، میری وجہ سے تم ہاسپٹل پہنچے۔ حنان نے اسے بولنے سے روکنے کے لیے اس کے لبوں پہ اپنی انگلی رکھ دی۔ فجر، پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کہ اس پہ بات نہیں ہوگی کبھی، تو پھر مجھے شرمندگی ہوتی ہے جب وہ سب سوچتی ہوں۔ وہ سر جھکائے بولی۔ حنان مسکرا پڑا اس کی اس ادا پہ۔ اور میں نہیں چاہتا تم کبھی بھی کسی بھی چھوٹی چھوٹی بات کے لیے
ہو جس میں تمہارا کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ تو فجر نے ممنوع نظروں سے اسے دیکھا۔ تابش صحیح کہتا تھا، حنان بہت اچھا انسان ہے۔ کیوں ہو تم ایسے حنان؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ کیسا ہوں میں؟ وہ زیر لب مسکراتا پوچھنے لگا۔ یوں بہت اچھے، ناراض نہیں ہوتے، غصہ نہیں آتا تمہیں مجھ پہ؟ اس کے کہنے پہ حنان ہنس پڑا۔ غصہ دیکھنا چاہتی ہو میرا؟ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تو وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے پوچھ رہا تھا۔ فجر گڑبڑا ہی گئی۔ اس کے یوں دیکھنے سے بوکھلا کے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں انس کو دیکھ لوں، وہ جانے ہی لگی تھی جب حنان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ فجر کی تو سانس ہی جیسے اٹک گئی۔ وہ مڑی نہیں، یوں ہی کھڑی رہی۔ حنان اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو پھیلا لیے۔ فجر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے میں تم سے نہ کبھی ناراض ہو سکتا ہوں، نہ غصہ، نہ پریشان دیکھ سکتا ہوں تمہیں۔ وہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا، تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو فجر۔ میری زندگی کے حسین لمحوں میں سے یہی لمحے ہیں جو تمہارے ساتھ بیت رہے ہیں فجر۔ سرگوشی کرتا اس نے دھیرے سے اپنے لب فجر کی گردن پہ رکھے۔ فجر بے ساختہ خود میں سمٹ سی گئی، اس کے گال دہکنے لگے۔ حنان نے بازوؤں کی گرفت اس کی کمر کے گرد مضبوط کیے۔ حنان، وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی بولی ہی تھی، جی جان۔ حنان کی سرگوشی اسے بے خود کر رہی تھی۔ انس رو رہا ہے۔ انس کے رونے کی آواز پہ وہ جلدی سے حنان سے الگ ہو کے جانے ہی لگی تھی جب حنان نے اس کی کلائی پکڑ کے اسے خود کے قریب کیا۔ فجر اس کے سینے سے جا لگی۔ حنان نے اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ فجر کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حنان نے دھیرے سے اسے چھوڑ دیا تو وہ اپنی دھڑکنیں سنبھالتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ حنان مسکراتا ہوا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ بہت بار سوچ چکا تھا، لیکن وہ فجر کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ خیال ہی اسے بے چین کر دیتا کہ وہ فجر کے بنا زندگی کیسے جیے گا۔ وہ فجر کو اپنی محبت سے اپنانا چاہتا تھا، اس کی گرد اپنی اتنی محبت پھیلانا چاہتا تھا وہ کہ فجر کے دل سے سب برے خیالات نکل جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حنان کی شرٹ نکالتے ہوئے اسے پھر سے چکر آ گیا۔ وہ سر پکڑ کے خود کو سنبھالنا چاہ رہی تھی، لیکن پیچھے کی طرف گرتی چلی گئی جب حنان نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ فجر فجر، وہ گھبرا ہی گیا، لیکن فجر ہوش خرو سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حنان نے اسے باہوں میں بھر لیا، وہ بیڈ پہ لا کے نرمی سے لٹایا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ حنان دیکھ کے ہی پریشان ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کا نمبر ملایا اور اسے آنے کا کہہ کہ وہ اب فجر کا ہاتھ تھامے پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال سنوارتے وہ اس کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی کمزور ہو گئی تھی وہ، پریشان رہتی ہے، خود سے الجھتی ہے، تبھی یہ حالت ہے، اسے یہی سمجھ آ رہا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر نے اسے پاپا اور فجر کو ماں بننے کی خوشخبری دی تو وہ کچھ دیر تو حیرت سے منہ کھولے ڈاکٹر کو دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر نے اسے دواؤں کی چت پکڑائی اور خود چلتا بنا، جبکہ حنان خوشگوار حیرت کے ساتھ فجر کو دیکھ رہا تھا اور فجر اس کے یوں دیکھنے سے گھبرائی ہوئی سی کہیں چھپنے کی چاہ کر رہی تھی۔ حنان نے جھک کے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تھینک یو فجر۔ فجر نے پلکیں جھکا دی۔ اس کے چہرے پہ حیا کے رنگ بکھرے پڑے تھے، جسے حنان بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب اب میں 2 بچوں کا پاپا کہلاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، اس نے مصنوعی بے چارگی
چہرے پہ طاری کی تو فجر کو ہنسی آ گئی۔ بس مجھے تو ہنستی مسکراتی چھوٹی سی فجر چاہیے۔ حنان اسے نظروں کے حصار میں لیے بولا تو فجر ہنسی روک کے بوکھلا کے اسے دیکھنے لگی، لیکن زیادہ دیر حنان کی شرارتی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی اور نظریں جھکا گئی۔ حنان اس کے قریب ہوا اور سرگوشی سے کرنے لگا، حیا کہ ان خوبصورت رنگوں میں تم بہت دلکش لگ رہی ہو فجر۔ فجر اس کی سانسیں سرگوشی میں محسوس کر کے وہ بلش ہی کر گئی۔ اتنے سب پریشانیوں کے بعد آج یوں بہت دنوں بعد حنان اس کے یوں قریب ہو کے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے حنان اسے دیکھنے لگا۔ اب اسے اپنا اور ہماری زندگی میں دوسری آنے والی ننھی خوشی کا خیال رکھو گی اور انس اپنا خیال خود رکھ لیں گے۔ حنان کے یوں کہنے پہ فجر ہنس پڑی، تم اور انس ایک ہی دن میں انس تمہیں تنگ کر کے رکھ دے گا؟ بالکل بھی نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، میرا پارٹنر، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ حنان کندھے اچکاتا بولا تو فجر مسکرانے لگی، اچھا جی دیکھ لیں گے۔ ہاں ہاں دیکھ لینا، بٹ فی الحال مجھے دیکھو۔ حنان بولتے اس کے اتنے قریب ہوا کہ فجر بوکھلا ہی گئی، جبکہ حنان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔